اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. محترم حضرات، تقریر شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھ دوں. یہ اشعار امام احمد ابن حنبل کے سامنے پڑھے گئے تو وہ رونے لگے. یہ اشعار عربی میں تھے، میں نے اس کو اردو میں کنورٹ کر دیا ہے، اردو میں شاعری کی شکل میں اس کا ترجمہ کیا ہے. اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی. میرا رب مجھ سے پوچھے گا تجھے مجھ سے نہ شرم آئی، گناہ کرتا تو چھپ چھپ کر تجھے مجھ سے نہ شرم آئی. فکیف اجیب یا ویحی ومن ذا سوف یحمینی اسلی النفس بالآمال من حین الی حین. بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں. میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا تھا وہ سب کچھ بھسم کر دے گی. وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی. سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا یہ آخر کیا کیا تم نے. کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی اس کی آیتیں پر ایک نہ سنتا. میں حشر و نشر کی باتیں صدا حلقے میں لیتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا. میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے، میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے. تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے. الہی رحم کر مجھ پر تو بے حد رحم والا ہے، الہی رحم کر مجھ پر الہی رحم کر مجھ پر تو بے حد رحم والا ہے. تیرا ہی آسرا ہے تو نرالی شان والا ہے، تیرا ہی آسرا ہے تو نرالی شان والا ہے. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقے میں، بلکہ اسی علاقے میں اور اسی محلے میں آپ کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں. 2 دن کا پروگرام ہے یہ.
اور آج پروگرام کا پہلا دن ہے۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب شیخ عزیز الرحمن محمدی حفظہ اللہ نے جب آج کے اس پروگرام کے لیے مجھ سے ٹائم لیا تو پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ میں دونوں دن رہوں گا، پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے دن مجھے کشن گنج جانا ہے، اس لیے شیخ سے میں نے معذرت کی اور آج پہلے دن اردو زبان میں خطاب کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے شیریں مقرر شیخ ہرمز علی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے بنگلہ زبان میں سماعت فرمایا۔ میں آج آپ کے سامنے جس عنوان پر، جس وشے پر اور جس ٹاپک پر کچھ بولنا چاہتا ہوں اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی پاپ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا کیا بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کا کیا دشپربھاؤ پڑتا ہے، کیا برا اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے بال بچوں کے اوپر، ہماری روزی روٹی کے اوپر۔ یہ ہمارے ٹاپک کا پہلا حصہ ہے، پہلا بھاگ ہے۔ اور دوسرے بھاگ میں میں کچھ ایسے گناہوں کو بیان کروں گا جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے، جس پر عذاب کی یا لعنت کی یا جہنم کی وعید آئی ہے۔ ان گناہوں کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب یقیناً گنہگار ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں میں اور ان کاموں میں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت پر وہ آتا ہے، وہ نیچر پر آتا ہے، اور نیچر یہ بتاتا ہے، فطرت یہ بتاتی ہے، پرکرتی یہ بتاتی ہے کہ انسان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، انسان کی سرشٹی کرنے والا، انسان کو بنانے والا، انسان کو روزی روٹی دینے والا ایک اللہ ہے۔ اور اسی عقیدے کو اسلام نے توحید کہا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہی عقیدہ لے کر کے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو کرسچین بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، چاہے نان مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہو۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا ایک اللہ کو اس کے دل کی جو آواز تھی، اس کے سب کانشیس میں جو بات بیٹھی تھی، اس کے دماغ میں جو بات بیٹھی تھی کہ میرا معبود ایک ہے، میری عبادت کے لائق اگر کوئی ایک ہے، کوئی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور جس پریوار میں وہ جنم لیتا ہے، اس کے پریوار کے لوگ جس دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں، جس مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، پھر بچہ اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟
کیونکہ انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی توحید کے اوپر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اسلام کا آخری ایڈیشن 1400 سال پرانا ہے۔ اسلام کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں۔ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے، جب سے مانو آیا ہے، جب سے منشیہ آیا ہے، تب سے اگر اس دنیا کا کوئی مذہب رہا ہے تو وہ اسلام رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں کو بہکا کر کے اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تو کہتے صاحب ہم گھر واپسی کرا رہے ہیں، ہم گھر واپسی کروا رہے ہیں۔ کیونکہ بھارت میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو پہلے دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، اب مسلمان ہو گئے تو ہم ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کی گھر واپسی کرا رہے ہیں۔ تو اپنے ان بھائیوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ گھر واپسی آپ نہیں کروا رہے ہیں، گھر واپسی تو وہ کروا رہا ہے جو کسی کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے باپ آدم کا جو مذہب تھا، ہماری ماں حوا کا جو مذہب تھا، وہی اسلام تھا۔ اور اسی لیے جب ہمارے باپ آدم سے غلطی ہوئی، جب ہماری ماں حوا سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جس پیڑ کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرمایا تمہارے بدن کے ان کے کپڑے پہلے اتر گئے، پھر اللہ نے کہا تم جنت سے چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ جب دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے اللہ کو ناخوش کر دیا۔ دونوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور توبہ کی، اور کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ اے اللہ، ہم نے یہ غلطی کر کے، ہم نے تجھ کو ناراض کر کے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں معاف کیا اور تو نے نہیں بخشا تو اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے دعا کی اللہ سے، یہ دعا انہوں نے اللہ سے کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب یہاں پہ ذرا ایک فرق دیکھو میرے بھائی، آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے اپنی غلطی کو مان لیا، حوا سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ لیکن جب ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود جب حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تھوڑا سا گرم پانی منگا دیجیے، بھی کھانا کھا کے فوراً آیا نا، تھوڑا گلا پرابلم کر رہا ہے، پانی لائیے گرم۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تو آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب میں نے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز، مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے؟
اللہ کا حکم ہے، ابلیس لاجک لگا رہا ہے، ابلیس ترک لگا رہا ہے، ابلیس منطق لگا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر لاجک نہیں لگاتے، جب اللہ کا فرمان آ جائے تب اپنا دماغ نہیں لگاتے، اللہ کا حکم ہے تو وہ کام کرو۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مقیم ہے، اپنے گھر پر ہے اور موزہ پہنے ہوئے تو ایک دن اور ایک رات وہ موزے پر مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور مسافر ہے، اپنے شہر کے باہر گیا ہے تو 3 دن اور 3 رات وہ موزے پر مسا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اس نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، مان لو آج فجر کی نماز میں اس نے وضو کر کے موزہ پہنا تو کل فجر کی نماز تک، کل فجر کے پہلے تک وہ ساری نمازیں موزہ پہنے صرف موزے کے اوپر مسا کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، موزہ جب ہم پہنتے ہیں اور جب ہم موزہ پہن کر کے زمین پہ چلتے ہیں تو ہمارے موزے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹی ہو جاتا ہے اور اس میں دھول لگ جاتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے۔ مگر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں، موزے کے نیچے مسا نہیں کرتے۔ اگر لاجک لگاؤ گے، اگر عقل لگاؤ گے تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا ہونا چاہیے، ڈسٹ تو وہاں لگا ہے، دھول تو وہاں لگی ہے، مٹی تو وہاں لگی ہے، مگر یہاں لاجک نہیں لگائیں گے، یہاں عقل نہیں لگائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے ہم موزے کے اوپر مسا کریں گے۔ ابلیس نے لاجک لگایا، ابلیس نے کہا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا اچھا، میرے حکم کے آگے تو لاجک لگا رہا ہے، میرے آدیش کے بعد تو منطق لگا رہا ہے، عقل لگا رہا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ابلیس اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور غصے کا حقدار ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ پتہ یہ چلا 2 راستے ہیں، ایک آدم کا راستہ ہے، ایک ابلیس کا راستہ ہے۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس نے بھی گناہ کیا، مگر آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی، آدم نے توبہ کر لی، آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی۔ ابلیس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور ڈھٹائی کرتا رہا۔ اسی کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ سو، ایک تو چوری کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہ کی دلیل دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں، اسی حوا کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، ہم اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے توبہ کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، بدل دے گا۔ جانتے ہو، ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، جب بندہ کوئی نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے میرا بندہ نیکی کے کام کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی اس نے نیکی نہیں کیا ہے، ابھی اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ابھی وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے، وہ بستر پہ یہ سوچ کے سویا ہے کہ کل میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی۔ رات میں 2 بجے نیند کھلی، رات میں 3 بجے نیند کھلی۔ وہ آج کے نوجوانوں کی طرح تو نہیں ہوگا جو رات کو 2 بجے تک اور 3 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں اپنا ٹائم گزارے۔ وہ عشاء پڑھ کے بیچارہ سویا ہے، میں رات میں تہجد پڑھوں گا،
رات میں 2 بجے اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتا ہے، اگر وہ تہجد پڑھ لے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی لیکن اس کو ثواب ملے گا 80 رکعت پڑھنے کا، اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ صرف ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ نے 1 نیکی لکھ دی، اور جب وہ کام کر لیا اللہ نے 10 نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیا۔ اس کے اپوزٹ میں اب ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کتنا رحمان ہے اور کتنا کرپالو ہے اور کتنا دیالو ہے، اس کی کرپائیں کتنی بڑی، اس کی دیا کتنی بڑی ہے، اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ذرا اس حدیث سے اندازہ لگاؤ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، ابھی بندے نے ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا ہے، جب تک میرا بندہ وہ گناہ کا کام نہ کر دے، جب تک وہ غلط کام نہ کر دے، اس کے نامہ اعمال میں تم گناہ مت لکھنا۔ دیکھو نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کا ثواب اللہ نے لکھ دیا تھا، مگر گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی اللہ نے گناہ کا اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو نہیں لکھا، منع کر دیا فرشتوں سے ابھی مت لکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھ دیا جاتا ہے، 1 گناہ کا عذاب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ کرنے کے بعد اگر بندہ گناہ سے بچ جائے اور گناہ نہ کرے تو ذرا اس اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میرا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا ہے، اے فرشتوں اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس نے میرے ڈر سے ایسا نہیں کیا، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اس اللہ کی رحمت میرے بھائی۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اچھا توبہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، چاہے ہم کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو، تو آپ نے راستے میں کہیں کہیں دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس سائڈ سے اس سائڈ آنا ہے تو ہم یو ٹرن لیتے ہیں، پوری گاڑی کو ہم گھما کے اپوزٹ راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کل تک وہ شراب پیا کرتا تھا، کل تک وہ زنا کیا کرتا تھا، کل تک وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، کل تک وہ حرام کام کیا کرتا تھا، آج اس نے سچی توبہ کر لی، آج اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، آج وہ نیک عمل کرنے لگا، آج اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس اللہ کا کرم دیکھو، اس اللہ کی رحمت کا دریا دیکھو، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بھئی دنیا میں اگر ہمارا ایک باپ کا اگر بیٹا کوئی غلطی کر دے اور بیٹا آ کے باپ سے کہے ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، بچہ غلطی کر دے ماں سے آ کے کہ اماں غلطی ہو گئی، تو ماں معاف کر دیتی ہے، بیٹا معاف کر دیتا ہے، مگر باپ جب معاف کرتا ہے، ماں جب معاف کرتی ہے تو ایسا تو نہیں کرتی ہے ماں، ایسا تو نہیں کرتا ہے باپ کہ اس بچے کو معاف کر دے اور اس کے بعد اس کو تحفہ دے دے، مگر وہ اللہ وہ جب ہم توبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں تو وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے کبھی بھی
کتنا بھی انسان گنہگار ہو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا تو آؤ قرآن کی میں وہ آیت پڑھتا ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، آشا دلاتی ہے، گنہگاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی آشا پیدا کرتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر کے اور پاپ کر کے اپنے اوپر اتیاچار کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے خون کیا تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ 99 لوگوں کا قاتل، وہ ڈاکو اس آدمی کے پاس پہنچا جو بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ لوگ اس کو عالم سمجھتے تھے مگر وہ عالم نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا، کہ مولوی صاحب، امام صاحب، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میرے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اب دیکھو، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ راہب الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، راتوں میں تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ آوشیک نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو۔ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہو، جو اسپیشلسٹ ہو۔ اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں، اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں، اگر آپ کو دماغ کی پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، اگر آپ کو ہڈی کی پرابلم ہے آپ آرتھو کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کی نس میں کوئی پرابلم ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آپ کی بیماری کی فیلڈ میں ماہر ہو۔ مگر دین کا مسئلہ آتا ہے تو صاحب، جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے 2-4 لمبی چوڑی باتیں کرے، ہم اسے علامہ بنا دیتے ہیں، اسے امام بنا دیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ہیں انجینئر علی مرزا کو بہت فالو کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں انجینئر علی مرزا سے۔ جس انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر میں کہتا ہے صاحب امام حرم کو بھی عین نکالنا نہیں آتا۔ دنیا کے بہترین قرآن پڑھنے والے جو حرم کے امام ہیں، یہ کمبخت کہہ رہا ہے کہ ان کو عین نکالنا، جب وہ ایاک نستعین کہتے تو ان سے عین نہیں نکلتی ہے، عین میں نکالتا ہوں۔ اور جب علماء نے اس کو پکڑا اور کئی جگہ اس نے قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھا، تب اس کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو دکانیں بند کر دی علی مرزا نے، تو آپ تو اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ میرے بھائی کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحیح کو صحیح کہے گی، غلط کو غلط کہے گی۔ اگر علی مرزا جو بات پیش کر رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے
تو علی مرزا کے پہلے یہ باتیں کہنے والا کوئی کیوں نہیں تھا؟ اس امت میں 1400 سال سے آج تک جو سلف کا عقیدہ ہے، جو امت کا عقیدہ ہے، سب نے حضرت معاویہ کو صحابی مانا ہے، سب نے حضرت معاویہ کا احترام کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو۔ اور یہ مردود کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے صاحب اگر میں ہوتا اس دور میں تو میں علی کے ساتھ ہوتا اور میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ارے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اور آج ہمارا نوجوان ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی تقریریں سن کر کے بہت ساری عورتیں اس کی تقریریں سنتی ہیں، کہتی صاحب وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، سماجی باتیں کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، آپ جس کو امام اور اپنا عالم بنا رہے ہیں اور جس کی آپ تقریروں کو سن رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کے عقیدے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اس کے عقیدے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اگر کسی کی تقریر سن رہے ہیں، آپ اس کو اپنے دین کا ٹیچر بنا رہے ہیں، اور ٹیچر ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں بنایا جاتا، ٹیچر اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے سبجیکٹ کا ماہر ہو۔ ہم سائنس پڑھنے جاتے ہیں تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، میتھ پڑھنے جاتے تو انگلش کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، انگلش پڑھنے جاتے تو ہسٹری کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، ہم سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم علم لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کا علم علماء سے حاصل کرو۔ اور جب علماء کی بات آئی ہے تو ایک اور درد میرے دل میں ہے، وہ آج آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کلیا چک کا علاقہ پورے ہندوستان میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ ہم نے دیکھا تھا جب پورے ملک میں ناانصافی کے خلاف دھرنا پردرشن ہو رہا تھا، اسی کلیا چک میں بہت بڑے پیمانے پر ویرودھ پردرشن ہوا تھا۔ یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک آواز ہے، یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت مانی جاتی ہے، مگر آپ کے علاقے میں ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا 15 سال سے میں ایک مسجد پر امامت کرا رہا ہوں، 15 سال سے ایک مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں اپنی گزر بسر کر رہا ہوں۔ اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے تم کتنا پیسہ پاتے ہو، تم نے مکان بنا لیا۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھکاری بنا رہے، اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے۔ آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا ہے۔ پورے گاؤں میں، پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز میں ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب تو آج فجر کی نماز میں نہیں اٹھے۔ امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، تمہاری لونڈی نہیں ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے ہو؟ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی ہے، اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے، اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا دیا۔ کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5-5 ہزار اور 6-6 ہزار مہینے پر پڑھا رہے ہیں، اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا، ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ، اسی میں سے تمہاری سیلری دیں گے۔ وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل سے اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے، تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے۔ یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے میرے بھائی، جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا آج کوئلہ ٹھیلنے کا کام کر رہا ہے، اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے، تم یہ کوئلہ ٹھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ وہاں 4000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12000 کا مسئلہ پوچھتے تھے۔ وہ کوئلہ ٹھیل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا، نوکری کرنے لگے، رکشہ چلانے لگے، مزدوری کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے ائمہ کی عزت کرو۔ اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں۔
اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں۔ اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ کتنی مسجدوں کے امام ہیں، ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے، وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے، بیوی گاؤں میں رہتی ہے، 2 مہینے پر 3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کا باپ موجود ہے، بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ معاف کرو میرے بھائی، آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا، ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا۔ جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے، ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں۔ اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو میرے بھائی۔ 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے، تو گھر کیوں بنوا رہا ہے، تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ 15 سال اگر اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا۔ اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے علماء کو اتنا مجبور مت کرو۔ اللہ کی قسم، جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے، مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اپنے علماء کو عزت دو، سمان دو، مقام دو۔ وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے۔ تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں، تمہیں پوستے ہیں، تمہیں جنم دیتے ہیں، مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں، تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، تمہیں حلال بتاتے ہیں، تمہیں حرام بتاتے ہیں، تمہیں جائز بتاتے ہیں، تمہیں ناجائز بتاتے ہیں۔ ان علماء کو ان کا مقام تو میرے بھائی، وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا وہ جب پہنچا تو عالم کے پاس نہیں پہنچا، عابد کے پاس پہنچا۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا۔ عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل، تو بڑا آیا توبہ کرنے، 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی، تو چلا جا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ایسی بات ہے، اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کر دیے۔ اس نے 100 قتل کر دیے، 100 قتل کر دیے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا، وہ واقعی میں عالم تھا۔ اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے، 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک و بین اللہ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے،
شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ کسی سے دوستی کرو، کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا۔ اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگا۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا، کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجیے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ماپ کر لو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالشت، یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں بتا بولتے ہیں اس کو۔ ایک بتا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا۔ اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے ہمارا۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم، مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم بیان سن رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، مگر دل کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔
تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، یہ گناہ کا پہلا نقصان ہوگا۔ گناہ کا دوسرا نقصان، انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی، اس کی دکان پہ جو کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی ہے، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا تھا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے گا، آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہے، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ میرے بھائیوں بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے، ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتہ کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے، جو جائز ناجائز کو جانتا ہے، جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہی کاروبار کرے گا، ہر کوئی کاروبار نہ کرے۔ میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا
مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں، ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا، ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا۔ یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس، کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا۔ آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے، اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی پراپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے۔ بہن نے آ کر کے کہا بھیا باپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے، مجھے دے دو۔ بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی، 2 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا، 3 لاکھ کا خرچ آیا تھا، زیور میں نے بنوایا تھا، جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا، اگر تو مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا، آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو، اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو۔ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا، تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا، تو نے اپنی بہن کا حصہ کیوں اس کو کیوں کھا گیا؟ تو آج حالات یہ ہے، دیکھو میرے بھائی، آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے۔ یہاں عبد الرحمن ابن عوف کو نبی نے بھائی بنایا ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، نبی کی زبان سے بھائی بھائی بنے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں۔ میری 4 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو، کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ بیوی تک دینے کو تیار ہو گئے کہ تم نئے آئے ہو، ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا، شادی ہونا مشکل ہے، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، میری کسی بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو تم نکاح کر لینا۔ ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات تھی، ان کے دل اتنے بڑے تھے، اس سماج میں یہ عیب کی بات نہیں تھی، اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھے، بڑے خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، مجھے تیرا بزنس نہیں چاہیے، اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے، تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے، مجھے بس بزنس کرنا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے ایک مارکیٹ سے گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں دے دی، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا۔ اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا؟ نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے
تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا، 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملا، واشنگ مشین ملی کہ فریج ملا، کیا کیا ملا؟ ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے کہ اے عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تم مضبوط ہو، اولم ولو بشاتن، تو تم ولیمہ کرو، چاہے تمہیں ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، مگر ہم جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، چوری کریں گے، کاروبار میں فراڈ کریں گے تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، جس کاروبار میں فراڈ کیا جائے، دھوکہ کیا جائے، اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، گناہ کرنے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جو ہم کو ناراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی، تب جا کر اس کو نیند آئے گی۔ اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چینی مت ڈالنا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مت دینا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ ایک چیز کھائے گا تو 10 چیزوں سے پرہیز کرے گا، اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر مجھے بھول جاؤ گے، اگر مجھے یاد نہیں کرو گے، ہم تمہاری زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا، چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا، مگر قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا، نظر انداز کر دیتا تھا، آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں میرے بھائی۔ اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ کرسمس کا تہوار آیا، کل میں کلکتہ میں تھا، کلکتہ ایئرپورٹ سے اترا، مجھے ہاوڑا اسٹیشن جانا تھا، میں بائک کے اوپر جا رہا تھا، راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے، اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس علاقے کا جو ایم ایل اے ہے، اس علاقے کا جو ایم پی ہے، وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرسمس منا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی پالیٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے جس پالیٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم پی، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم ایل اے جو اپنی توحید اور اپنے ایمان کا سودا کر لیں۔ میرے بھائی کرسمس منا رہے ہو، ہمارے نوجوان لڑکے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پریہ ثابت کرنے کے لیے 25 دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسمس ٹو آل بردرس اینڈ سسٹرز۔ کیا کہتے ہیں؟ میری کرسمس، کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تیرے بقرعید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کاٹا، تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کے تیری عیدگاہ میں 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھی، تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسمس منانے کی۔
تجھے معلوم ہے یہ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جا رہا ہے؟ کرسمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اے مسلمان، تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، تیرے اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تیرے رب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور تو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے۔ تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں بتا دیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور تو ہے میری کرسمس بول رہا ہے، تو مبارکباد دے رہا ہے۔ اور بنگال کی پولیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا لگا کر کے ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب پولیٹکس سے کرنا پڑتا ہے، پولیٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پولیٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی، نہیں کرنی چاہیے ایسی پولیٹکس۔ اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے، اسلام کے اندر دوغلا پن نہیں ہے، اسلام توحید والا مذہب ہے۔ اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو توحید سے کبھی کمپرومائز مت کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا، مکہ کے کافروں نے آفر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کیجئے، ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، ایک دن آپ ہماری مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے۔ بڑا اچھا آفر تھا، بیچ کا راستہ نکالا گیا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے، کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے، جوئزم بھی ایک مذہب ہے، ہندوازم بھی ایک مذہب ہے، سارے مذہب ایک ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ رسول کا راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، سویکار نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات کہی گئی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا، اس کے اندر شری کرشن جی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے گا۔ سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرنم ورجہ اہم توا سرو پاپیبھیہ موکشیشامی ما شوچہ، سارے دھرموں کو چھوڑ دے، سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرن میں آ جا، اللہ کی پناہ میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تجھے نجات دے دوں گا، تجھے جنت میں ڈال دوں گا، تجھے سورگ میں ڈال دوں گا۔ یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا، یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے وہ توحید کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہو۔ اور ابھی تو کرسمس ختم ہو رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے نا، 29 ہے نا آج، 2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی۔ کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں، ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے گا۔ 10 ہزار کے ٹکٹ ہیں، اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات بھر شراب پی جائے گی اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے، اور یہ کام ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمان بھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کلکتہ میں جب اولا بائک پر میں جا رہا تھا
اولا بائک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا، میرا حلیہ دیکھ کر کے اس کو لگا کہ یہ مولوی صاحب حافظ جی لگ رہے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے کہا مولوی صاحب حافظ جی حالات بہت برے ہیں۔ اس نے کہا سنڈے کے دن رات میں ہم لوگ جب بائک لے کے نکلتے ہیں، نشے کی حالت میں بالکل ٹھلی ہو کر کے، بالکل دھت ہو کر کے جوان لڑکیاں آتی ہیں، ان کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں گئی ہے، ان کی ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہماری جوان لڑکی کہاں گئی ہے، نشے کی حالت میں دھت ہو کر کے آتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں ہم کو ہمارے گھر پہنچا دو، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جب اپنی بائک پر ہم جائیں اور یہ ہم کو جکڑ کر کے ہم ہماری بائک پر جب بیٹھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جائیں اور ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں۔ کہا کہ یہ کام کرنے والی مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ حالات یہ ہے میرے بھائی، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان ہے، کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے، اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے۔ تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا، تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا، اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں، جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لیں اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے، لوگوں کے دماغ صحیح ہو جائیں گے، جائیں پڑھائیں، خود اپنا نکاح پڑھائیں۔ علماء منع کرتے ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے۔ شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے میرے بھائی؟ ماشاء اللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، شادی میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے گیا ہے، کار سے نکلا، جوان بیٹی ساڑی پہن کر کے اور گاؤن پہن کر کے نکلی ہے، اس کا پورا آدھا شریر ڈھکا ہے اور آدھا شریر نظر آ رہا ہے، اور سارے لوگ اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صاحب فیشن کا زمانہ ہے، شادی کے موقع پر میری لڑکی تو حور بن کے آئی ہے، میری لڑکی جو چاہے پہنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی، بے حیائی جائز ہو گئی؟ میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں، اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے، اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردرشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے تو باپ بھی برابر گنہگار ہوگا، ماں بھی برابر گنہگار ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ تین لوگ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی، وہ بے غیرت آدمی، وہ بے شرم آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ میرے بھائی، مردوں کے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے، کرسی بیچاری پوری کورڈ رہتی ہے، اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں۔ اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں،
آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ظالم آج ہم پر حکمراں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اور علامہ اقبال کا بڑا سچا شعر ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے جو۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب ہم تو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں، ہم تو دوا کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ دوا ہم دیتے ہیں تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا؟ میں نے کہا بالکل گناہ پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ اگر آپ دوا کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ وہ دوا بیچتے ہیں جس سے ماں کے پیٹ میں حمل ساقط ہوتا ہے، اس بچے کے قتل میں آپ بھی بھاگیدار بن جائیں گے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا قطعی ایسا کام مت کیجیے اور مت بیچیے۔ اور اصول سمجھ لو، اصول سمجھ لو کلیا چک والو، جو چیز غلط ہے، غلط چیز کا کاروبار کرنا بھی غلط ہے۔ جو چیز حرام ہے، حرام چیز کا بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ جو چیز ناجائز ہے اس کا کاروبار کرنا اور اس کا کام کرنا، اس کو دکان پر سیل کرنا اور اس کو بنانے میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، جاؤ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی نظر میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے حرام اور ناجائز چیز کا بزنس کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دلیل اس کی قرآن کی یہی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ تو بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، کہیں ماں کے پیٹ میں قتل ہو رہے ہیں، کہیں ہاسپٹل کے باہر آپ کو ڈسٹ بین میں مری پڑی ہوئی بچیاں مل جائیں گی۔ اور آج بھی ہماری بھارت سرکار یہ نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج 2023 اور 2024 شروع ہونے والا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہمارا بھارت چندریان ہمارا چاند تک پہنچ گیا ہے۔ آج کے دور میں ہماری سرکار کو نعرہ لگانا پڑتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کا یہ ڈاٹا ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے کہ ہر سال سینکڑوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے، یہ سوچ کر کے قتل کر دے کہ بیٹی پیدا ہوگی اس کی شادی کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھائیں گے، کیسے اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ میرے بھائی یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ اولاد کو آپ کھلاتے ہیں، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ بیوی کو آپ کھلاتے ہیں۔ کبھی غور کرنا، جب شادی نہیں ہوئی تھی تب کتنا کماتے تھے، شادی کے بعد کتنا کما رہے ہو، اور بچے ہونے کے بعد کتنا کما رہے ہو۔ جب بیوی آتی ہے شادی کے بعد اس کے مقدر کی روزی بھی اللہ تم کو دیتا ہے، اور جب بچہ گھر میں آتا ہے اس کا مقدر بھی اللہ آپ کو دیتا ہے۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کی مہینے کی آمدنی 10 لاکھ روپیے ہے، کسی کی 10,000 روپیے ہے، اور کوئی بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ اولاد کو قتل مت کرو میرے بھائی، اولاد کی ہتیا کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے،
لیکن پڑوسی کی بیوی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ پڑوسی پر پڑوسی وشواس کرتا ہے، پڑوسی پر پڑوسی بھروسہ کرتا ہے، پڑوسی گھر کو بند کر کے جاتا ہے تو پڑوسی سے بول کے جاتا ہے میرے گھر کی رکشا کرنا، میرے گھر کی حفاظت کرنا۔ پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے میرے بھائی، اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو یہ گناہ پر گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو تیسرا سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آج جو حالات میرے سامنے ہیں میرے بھائی، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آج معاشرے میں شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا۔ آپ کے اسی کلیا چک کے علاقے میں جہاں الحمدللہ اہل حدیثوں کی بہت بڑی بستی ہے، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، جمعہ کی نماز میں آ جاؤ 2-2 ہزار 2,500 ہزار نمازی بھرے رہتے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں آپ کے علاقے میں۔ لیکن اس علاقے میں جب ہم آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں لین دین بہت چلتا ہے، شادی میں تھوڑا بول دیجئے گا، بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تھوڑا اس پر بھی بول دیجئے گا۔ میں نے پوچھا غریب باپ اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے؟ تو کسی نے کہا مولوی صاحب غریب آدمی یا تو بینک سے لون لیتا ہے یا گھر بیچ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے بیٹیوں کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کو اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے اور باپ کو بیاج پر بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اور پورے اتہاس میں بیٹی اتنی بوجھ نہیں بنی تھی جتنا بڑا بوجھ آج ہم نے بیٹی کو بنا دیا ہے۔ آج کتنی غریب بیٹیاں ہیں، باپ بیچارہ پریشان ہے، میری آمدنی نہیں ہے، میری کمائی نہیں ہے، بیٹی جوان ہو رہی ہے، 25 سال کی ہو رہی ہے، 30 سال کی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ آج کتنے باپ ہیں جو بیچارے وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، بال ان کے سفید ہو رہے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، بیٹی کی جوانی نے ان کی چنتا کی لکیروں کو بڑھا دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو۔ اور میں بڑے دل کے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اہل حدیث صرف زور سے آمین بولنے کا نام نہیں ہے، صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف رفع یدین کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف چند نماز کے طریقے میں بدلاؤ کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں اس انسان کو جو مکمل اسلام کو فالو کرتا ہے، جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے۔ اگر آپ کی نماز قرآن و حدیث والی ہے تو آپ کا شادی بیاہ کا سسٹم بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں انٹرنیشنل بھکاری ہوں، میں کوئی اہل حدیث نہیں ہوں، میں تو بھکاری ہوں، بیٹے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ بڑے انداز سے اور بڑے اسٹائل سے آج لوگ بھیک مانگتے ہیں جہیز کے نام پر۔ میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں اپنے بازوؤں پر ہمت ہے اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے تو اتنا گٹس پیدا کرو، اپنے باپ سے جا کے کہہ دو، اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ میں ایک معمولی چٹائی پر لیٹ جاؤں گا مگر مجھے اپنے سسرال سے ملنے والے بیڈ کا انتظار نہیں کرنا ہے، میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا، مجھے سسرال سے ملنے والی فریج کا انتظار نہیں ہے، میری بیوی اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل لے گی، مجھے سسرال کی واشنگ مشین کا انتظار نہیں ہے، میں اپنے بیٹی کے باپ کو میں جہیز کے نام پر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ آج میرے بھائیوں، ان ڈیمانڈوں کی وجہ سے بیٹی بوجھ ہو رہی ہے۔ نکاح کو آسان کرو میرے بھائی، نکاح کو آسان کرو، ورنہ آج ابھی نیوز آئی ہے یوپی کے اندر سے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو چکی ہے، مرتد ہو چکی ہے۔ یہ اتر پردیش کی نیوز ہے۔ آج اتر پردیش سے لے کر بنگال تک کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائی۔ اسلام کوئی ایسا دین تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ آج یہ دور آ گیا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں سمیہ کا واقعہ پڑھا تھا، ہم نے تو تاریخ میں ایسی عورتوں کا واقعہ پڑھا تھا جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، اور آج عشق اور پیار کے نام پر اور محبت کے نام پر مسلمان لڑکی اپنے مذہب کو اور اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ آج ایسی لڑکیوں کے میرے پاس بھی میسج آتے ہیں، ای میل آتا ہے، مولوی صاحب
میرا باپ میری شادی ایسی جگہ کرنا چاہتا ہے جہاں لڑکا قبر پرست ہے، مزار پہ سجدہ کرتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، پورے گھر میں تعویذ پہنا جاتا ہے۔ مولوی صاحب میں ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی فلاں کے ساتھ کر دیجئے، وہ لڑکا نیک ہے، دیندار ہے اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے، لیکن میرا باپ تیار نہیں ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے تو لڑکی کی شادی زبردستی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ زبردستی اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر غلط جگہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکی کی شادی میں اس کے گارجین کا تیار ہونا اور اس کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تو لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ آپ زبردستی اگر لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں یہ نکاح بھی ویلڈ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑے سے اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیجئے۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہی ہے یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہا ہے اور وہ رشتہ صحیح ہے، دین کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، تو ماں باپ ضد نہ کریں اور نکاح کر دیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ لڑکا یا لڑکی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے پورے خاندان کی عزت پر دھبا لگے۔ اس معاملے میں ہمیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے، لڑکا دیندار ہے اور لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیلے گا۔ تو میرے بھائیو اگر ہمیں زناکاری کو روکنا ہے تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر شرک کی حالت میں انسان مر گیا تو اللہ کیا اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے؟ الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ آج جادو بھی ہو رہا ہے، آج جادو بھی ہو رہا ہے۔ آج ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو بھی کروا رہے ہیں، عورتیں بھی جادو کروا رہی ہیں، مرد بھی جادو کروا رہے ہیں۔ جادو کرنا کرانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا۔ تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا قتل کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا، انٹرسٹ کھانا اور انٹرسٹ پر لوگوں کو قرضہ دینا۔ 1 لاکھ دے کر کے 1,02,000 لینا، 1,05,000 لینا۔ سود اور بیاج کی جتنی شکلیں ہیں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سود اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں؟ اور سود کی جب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لو کہ جس طریقے سے سود کا کھانا حرام ہے اور سود کا لینا حرام ہے، ویسے ہی سود اور بیاج کا دینا حرام ہے۔ آج بندھن بینک کے نام پر اور بندھن لون کے نام پر آج گھر گھر عورتوں کے نام پہ لوگ لون لے رہے ہیں اور بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے بیاج کھانے والے، بیاج کھلانے والے، بیاج کو لکھنے والے، بیاج کی گواہی دینے والے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اس لیے بیاج کے کھانے کھلانے والے کان کھول کر کے سن لے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بچہ یتیم ہو گیا، جو بچہ اناتھ ہو گیا، جس کا باپ مر گیا، اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو اس کے کام آ جاؤ، ہو سکے تو اس کی مدد کر دو، ہو سکے تو اس کا سہارا بن جاؤ۔ لیکن کچھ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کا مال بھی ہڑپ جاتے ہیں۔ کان کھول کر کے ایسے لوگ سن لیں، یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔
یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور اگلی چیز فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔ جنگ کے میدان میں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ کر رہا ہے۔ اور ساتواں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عورت پر، شریف عورت پر زنا کی تہمت لگانا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط کام کرنے کا آروپ لگانا اور اس پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رشوت کا لین دین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ کسی کا حق مارنے والا، کسی کی زمین جائیداد کو کھا جانے والا، یہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگو تم نے دنیا میں کسی کا حق اگر لے لیا ہے تو اس کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر سینگ دار بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ کسی کی زمین اور جائیداد کو اگر ہڑپ لیا کسی نے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اقطع له قطعة من النار، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپنے والا اور ناجائز قبضہ کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں زمین لے رہا ہوں، میں جائیداد لے رہا ہوں، میں پراپرٹی لے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا، جو شراب پیتا ہے، اور جب شراب کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے سن لیجئے، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گٹکھے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، نشہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے شراب کا بھی نام لیا، لیکن اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ما اذکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ کھانے سے نشہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھانا بھی حرام ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ والی چیز شراب ہے۔ جس چیز کے اندر نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروئن کی شکل میں ہو، چاہے وہ چرس اور گانجے اور افیم کی شکل میں ہو، جس چیز کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جو شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اسے جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پلایا جائے گا، اور شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، عبدالغفار صاحب کی تقریر بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ میں آتا ہوں کلیا چک میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب پہلی مرتبہ آپ کو ڈائریکٹ سن رہا ہوں، ابھی تک موبائل پر سنتا تھا۔ بڑی محبت کرتے ہیں آپ، بڑے شوق سے علماء کی تقریروں کو سن رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ علماء کی محبت آپ کو کام نہ دے گی، یہ یوٹیوب پر 3 گھنٹے تقریریں سننا آپ کو کام نہ دے گا اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی۔ اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا، نماز کو برباد کرنے والا اور نماز میں لاپرواہی کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، نماز کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نالائق لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، وہ نماز کو برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال رہنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے آخری وصیت یہ فرمائی، اپنے انتقال کے پہلے آپ نے امت کو یہ میسج دیا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو۔
اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھو۔ میرے بھائی، نماز کو اگر آپ برباد کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن پہلا سوال بندے کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صلحت، اگر نماز صحیح ہے، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، فقد افلح، تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فسدت، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، فقد خاب وخسر، تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ نماز کا چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہماری ماؤں بہنوں سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے، اس کو بھی آپ سن لیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے دو لوگوں کو جانتا ہوں، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ بعد میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ قیامت کے قریب والے دور میں آئیں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے، اتیاچار کریں گے، ظلم کریں گے، وہ اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے۔ ہر وہ انسان وہ جو ظلم کرتا ہے، جو لوگوں پر اتیاچار کرتا ہے، وہ اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ظالم لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو پاورفل بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو، اپنے پاور کا غلط استعمال مت کرو۔ یاد رکھو، جس پر ظلم کرو گے، اگر اس کے منہ سے بد دعا کی آواز نکلی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اور مظلوم نے اگر بد دعا کر دی تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے کسی پر کبھی ظلم مت کرنا میرے بھائی۔ تو یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری کیٹیگری کون ہوگی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا ڈریس ایسا ہوگا، ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کے شریر کو پردرشت کرے گا، ان کی باڈی کو ایکسپوز کرے گا، وہ اپنے جسم کو نظر دکھائیں گی، اپنے شریر کا پردرشن کریں گی۔ کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، پورا کپڑا نیٹ کا کپڑا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری بیک لیس آج جو ہے کپڑے پہنے جا رہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پورا شریر نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورت ننگی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جب چلتی ہیں ان کی چال کے اندر بھی بے حیائی ہوتی ہے، وہ اپنی چال کے ذریعے دوسروں کو آکرشت کرتی ہیں، وہ شرما شرما کے نہیں چلتی، وہ تو اترا اترا کے چلتی ہیں، وہ تو بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح چلتی ہیں۔ مائلات، اور خود وہ ان بے حیا لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوتی ہے، اور وہ غیر مردوں کی طرف آکرشت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا اونٹ کے کوہان والا ہیئر اسٹائل کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی بہن بیٹی ایسا ہیئر اسٹائل بناتی ہے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ہے تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو منع کر دینا، یہ جہنمی عورت کی نشانی بتائی گئی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، ان کا ہیئر اسٹائل ہوگا۔ آج کل میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میری اہلیہ ایک دن بتا رہی تھی کہ آج کل کوئی وہ ہونٹ میں کوئی انجیکشن لگا کر کے ہونٹ کو موٹا کرتی ہے، یعنی یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پلک کو جو ہے
آئیبرو کو بالکل جو ہے برابر کر دیتی ہیں اور اس میں کاٹ چھانٹ کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے متنمسات جو آئیبرو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی. ہاں اگر کسی عورت کی آئیبرو عام عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عجیب و غریب لگ رہی ہے، بدصورت والی کیفیت ہے، تو اس کو وہ صحیح کر سکتی ہے، لیکن خوبصورتی کے نام پر اچھی خاصی اپنی آئیبرو کو سیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور ہونٹ کے اندر انجیکشن لگا کے ہونٹ کو موٹا کرنا یہ حرام ہے میری ماں اور بہن. ہاں کسی عورت کے اگر چہرے پر بال آ گئے، ظاہر ہے کہ عورت کے چہرے پر بال نارملی نہیں آتے، تو ان کو وہ ریموو کر سکتی ہے، ان پر ویکسنگ وغیرہ کروا سکتی ہے، مگر نارمل اپنے بالوں میں ویکسنگ وغیرہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے. تو فیشن کے نام پر آج بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو بے حیائی کے کام کریں گی اور فیشن کے نام پر بے حیائی کریں گی، لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اپنے لباس اور اپنی ڈریس کو صحیح کر لیں. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ ایک عورت کا جنت میں جانا زیادہ آسان ہے. آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، مگر میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، عورتیں 4 کام کر لیں تو جنت میں چلی جائیں گی. عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے. عورتوں کو جہاد کے میدان میں نہیں جانا ہے، عورتوں کو جنگ کے میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے. بہت سارے کام جو مردوں کے ذمہ ڈالے گئے وہ عورت کو نہیں کرنا ہے. اور صرف 4 کام کر لے وہ جنتی ہے. ایما امرات صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. آپ نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرے. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، میاں بیوی کا رشتہ یہ غلام اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے، یہ آقا اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے. اگر شوہر یہ سمجھتا ہے بیوی میری لونڈی ہے، بیوی میری نوکرانی ہے، تو وہ بھی غلط ہے. اور اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرے اشارے پر ناچے تو یہ بھی غلط ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، لیکن گھر کا اور پریوار کا مکھیا مرد ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات مانے. ہاں اگر شوہر کی بات غلط بات ہے، ناجائز بات ہے، تو بیوی کو نہیں ماننا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ بیوی کو ماننا ہے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو زنا سے بچائے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے. یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے گی. تو یہ چند گناہوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں بات رکھی ہے. اب میں آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ میں نے بیان کیے ہیں ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل کا پروگرام ابھی باقی ہے. کل ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ جھارکھنڈ سے تشریف لا رہے ہیں. ہمارے بہت خاص دوست ہیں، کل ان کا بیان بھی آپ حضرات سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاك الله تعالى خيرا في الدنيا والآخرة.